औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम पारा 13 की ट्रांसलेशन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो। बेशक मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है। बादशाह ने कहा, उन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं उनको अपने लिए मखसूस कर लूँ। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे गुफ्तगू की तो उसने कहा, अब आप हमारे यहाँ कद्र मंज़लत रखते हैं और आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुल्क के ख़जाने मेरे सुपर्द कीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ। इस तरह हमने उस सरजमीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इक़्तिदार की राह हमवार की। वो मुख्तार था कि उसमें जहाँ चाहे अपनी जगह बनाए। हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं। नेक लोगों का अजर हमारे यहाँ मारा नहीं जाता और आखिरत का अजर उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए और खुदा तरसी के साथ काम करते रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आए और उसके यहाँ हाजिर हुए। उसने उन्हें पहचान लिया, मगर वो उससे नाआशना थे। फिर जब उसने उनका सामान तैयार करवा दिया तो चलते वक्त उनसे कहा, अपने सुतेले भाई को मेरे पास लाना। देखते नहीं हो कि मैं किस तरह पैमाना भर कर देता हूँ और कैसा अच्छा मेहमान नवाज हूँ। अगर तुम उसे ना लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गला नहीं है, बल्कि तुम मेरे करीब भी ना फटकना। उन्होंने कहा, हम कोशिश करेंगे कि वालिद साहब उसे भेजने पर राज़ी हो जाएं, और हम ऐसा ज़रूर करेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलामों को इशारा किया कि इन लोगों ने गले के हिवज जो माल दिया है वो चुपके से उनके सामान ही में रख दो। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुंचकर वो अपना वापस पाया हुआ माल पहचान जाएंगे या इस फ्याजी पर एहसान मंद होंगे और अजब नहीं कि फिर पलटे। जब अपने बाप के पास गए तो कहा, अब्बा जान, आइंदा हमको गलत देने से इनकार कर दिया गया है, लिहाजा आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गला लेकर आएं और इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। बाप ने जवाब दिया, क्या मैं इसके मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा इससे पहले उसके भाई के मामले में कर चुका हूं? अल्लाह ही बेहतर मुहाफिज है और वो सब से बढ़कर रहम फरमाने वाला है। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनका माल भी उन्हें वापस कर दिया गया है। ये देखकर वो पुकार उठे, अब्बा जान, और हमें क्या चाहिए? देखिए देखिए, ये हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया है। बस अब हम जाएंगे और अपने अहलो अयाल के लिए रसद ले आएंगे और अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे और एक बारिश शुतर और ज़्यादा भी ले आएंगे। इतने गले का इजाफा आसानी के साथ हो जाएगा। उनके बाप ने कहा, मैं इसको हरगिज़ तुम्हारे साथ ना भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह के नाम से मुझको पैमान ना दे दो कि इसे मेरे पास ज़रूर वापस लेकर आओगे, इल्ला ये कि कहीं तुम घेर ही लिए जाओ। जब उन्होंने इसको अपने अपने पैमान दे दिए तो उसने कहा, देखो हमारे इस कौल पर अल्लाह निगहबान है। फिर उसने कहा, मेरे बच्चों, मिस्र के दारुल सल्तनत में एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से जाना, मगर मैं अल्लाह की मशीयत से तुमको नहीं बचा सकता। हुक्म उसके सिवा किसी का भी नहीं चलता। इसी पर मैंने भरोसा किया और जिसको भी भरोसा करना हो उसी पर करे। और वाक़या भी यही हुआ कि जब वो अपने बाप की हदायत के मुताबिक शहर में मुतफ़रक़ दरवाज़ों से दाखिल हुए तो उसकी ये एहतियाती तदबीर अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ भी काम ना आ सकी। हाँ, बस याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में जो एक खटक थी उसे दूर करने के लिए उसने अपनी सी कोशिश कर ली। बेशक वो हमारी दी हुई तालीम से साहिब इल्म था, मगर अक्सर लोग मामले की हकीकत को जानते नहीं हैं। ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुज़ूर पहुँचे तो उसने अपने भाई को अपने पास अलग बुला लिया और उसे बता दिया कि मैं तेरा वही भाई हूँ जो खोया गया था। अब तो उन बातों का गम न कर जो ये लोग करते रहे हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन भाइयों का सामान लदवाने लगा तो उसने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, ए काफिले वालों, तुम लोग चोर हो। उन्होंने पलट कर पूछा, तुम्हारी क्या चीज़ खोई गई? सरकारी मुलाजमों ने कहा, बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता। और उनके जमादार ने कहा, जो शख्स लाकर देगा उसके लिए एक बारिश उतर इनाम है, उसका मैं जिम्मा लेता हूँ। उन भाइयों ने कहा, खुदा की कसम, तुम लोग खूब जानते हो कि हम इस मुल्क में फसाद करने नहीं आए हैं
اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف علیہ السلام بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ بخدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا۔ اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی۔ بیٹوں نے کہا خدارا آپ تو بس یوسف علیہ السلام ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں جا کر یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا، اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے ہائے کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا باخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہی ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا اور یکا یک اس کی بینائی اود آئی۔ تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟
सब बोल उठे, अब्बा जान आप हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करें, वाकई हम खताकार थे। उसने कहा, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए माफ़ी की दरख्वास्त करूँगा, वो बड़ा मुआफ़ करने वाला और रहीम है। फिर जब ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उसने अपने वालिदैन को अपने साथ बिठा लिया और अपने सब कुंबे वालों से कहा, चलो अब शहर में चलो, अल्लाह ने चाहा तो अमन चैन से रहोगे। शहर में दाखिल होने के बाद उसने अपने वालिदैन को उठाकर अपने पास तख्त पर बिठाया और सब उसके आगे बेख्तियार सजदे में झुक गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान ये ताबीर है मेरे उस ख्वाब कि जो मैंने पहले देखा था, मेरे रब ने इसे हकीकत बना दिया। इसका एहसान है कि उसने मुझे कैद खाने से निकाला और आप लोगों को सहरा से लाकर मुझसे मिलाया। हालांकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल चुका था। वाकया यह है कि मेरा रब गैर महसूस तदबीरों से अपनी मशीयत पूरी करता है। बेशक वो अलीम और हकीम है। ऐ मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत बख्शी और मुझको बातों की तह तक पहुँचना सिखाया। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा सरपरस्त है। मेरा खात्मा इस्लाम पर कर और इंजाम कार मुझे सालिहीन के साथ मिला। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किस्सा गैब की खबरों में से है जो हम तुम पर वही कर रहे हैं, वरना तुम उस वक्त मौजूद ना थे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपस में इत्तेफाक करके साजिश की थी। मगर तुम ख्वाह कितना ही चाहो, इनमें से अक्सर लोग मान कर देने वाले नहीं हैं। हालांकि तुम इस खिदमत पर उनसे कोई उजरत भी नहीं मांगते हो। ये तो एक नसीहत है जो दुनिया वालों के लिए आम है। ज़मीन और आसमानों में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से ये लोग गुजरते रहते हैं और ज़रा तवज्जो नहीं करते। इनमें से अक्सर अल्लाह को मानते हैं मगर इस तरह कि उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। क्या ये मुतमईन है कि खुदा के अजाब की कोई बला उन्हें दबोच ना ले लेगी, या बेखबरी में क़यामत की घड़ी अचानक उन पर ना आ जाएगी? तुम इनसे साफ कह दो कि मेरा रास्ता तो ये है कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। मैं खुद भी पूरी रोशनी में अपना रास्ता देख रहा हूँ और मेरे साथी भी, और अल्लाह पाक है और शिर्क करने वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले हमने जो पैगंबर भेजे थे वो सब भी इंसान ही थे और इन्हीं बस्तियों के रहने वालों में से थे, और उन्हीं की तरफ हम वही भेजते रहते थे। फिर क्या ये लोग ज़मीन में चले फिरे नहीं हैं कि उन कौमों का इंजाम इन्हें नज़र ना आया जो इनसे पहले गुजर चुकी हैं? यकीनन आखिरत का घर उन लोगों के लिए और ज़्यादा बेहतर है जिन्होंने पैगंबरों की बात मानकर तकवा की रविश इख्तियार की। क्या अब भी तुम लोग ना समझोगे? पहले पैगंबरों के साथ भी यही होता रहा है कि वो मुद्दतों नसीहत करते रहे और लोगों ने सुन कर ना दिया, यहाँ तक कि जब पैगंबर लोगों से मायूस हो गए और लोगों ने भी समझ लिया कि उनसे झूठ बोला गया था, यकायक हमारी मदद पैगंबरों को पहुंच गई। फिर जब ऐसा मौका आ जाता है तो हमारा कायदा ये है कि जिसे हम चाहते हैं बचा लेते हैं, और मुजरिमों में पर से तो हमारा अजाब टाला ही नहीं जा सकता। अगले लोगों के इन किस्सों में अक्ल और होश रखने वालों के लिए इबरत है। ये जो कुछ कुरान में बयान किया जा रहा है ये बनावटी बातें नहीं हैं, बल्कि जो किताबें से पहले आई हुई हैं उन्हीं की तस्दीक है, और हर चीज़ की तफसील और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमारी सूरह यूसुफ कंप्लीट होती है। अब हम इंशाल्लाह सूरत और रात स्टार्ट करेंगे। ये सूरत भी मक्की है। सूरत का मद्दा पहली ही आयत में पेश कर दिया गया है, यानी ये कि जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं वही हक है, मगर ये लोगों की गलती है कि वो उसे नहीं मानते। सारी तकरीर इसी मरकज़ी मजमून के गिर्द घूमती है। इस सिलसिले में बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से तौहीद, रसालत की हकानियत साबित की गई है, उन पर ईमान लाने के इखलाकी और रूहानी फ़ायदे समझाए गए हैं और उनको ना मानने के नुकसान बताए गए हैं। और ये ज़ेर-नशी किया गया है कि कुफ़र सरासर एक हमाकत और जहालत है। फिर चूँकि सारे बयान का मकसद महज दिमागों को मुतमईन करना ही नहीं है, दिलों को ईमान की तरफ खींचना भी है। दौरान तकरीर जगह जगह मुखालफिन के एतराज़ात का जिक्र किए बगैर इनके जवाबात दिए गए और इन शुबहात को रफ़ा किया गया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मुतालिक लोगों के दिलों में पाए जाते थे या मुखालफिन की तरफ से डाले जाते थे। इनके साथ अहले ईमान को भी, जो कई बरस की तवील और सख्त जदोजहद की वजह से थके जा रहे थे और बेचैनी के साथ गैबी अमदाद के मुंतज़िर थे, तसल्ली दी गई है। अब सूरत और रात स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रॉ। ये किताब इलाही की आयत है और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो ऐन हक है, मगर तुम्हारी कौम के अक्सर लोग मान नहीं रहे हैं।
وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کے ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں۔ اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور دیکھو، زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں۔ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اس سے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بندھتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے، اسی کو پکارنا برحق ہے۔ رہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہاً سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ ان سے پوچھو آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے سب پر غالب۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے
जिन्हें जेवर और बर्तन वगैरह बनाने के लिए लोग पिघलाया करते हैं। इसी मिसाल से अल्लाह हक और बातिल के मामले को वाज़िया करता है। जो झाग है वो उड़ जाया करता है और जो चीज़ इंसानों के लिए नाफे है वो ज़मीन में ठहर जाती है। इस तरह अल्लाह मिसालों से अपनी बात समझाता है। जिन लोगों ने अपने रब की दावत कबूल कर ली उनके लिए भलाई है, और जिन्होंने उसे कबूल ना किया वो अगर ज़मीन की सारी दौलत के भी मालिक हों और इतने ही और फराम कर लें तो वो खुदा की पकड़ से बचने के लिए उसे सब को फिदिये में दे डालने पर तैयार हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनसे बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा और उनका ठिकाना जहन्नुम है, बहुत ही बुरा ठिकाना। भला ये किस तरह मुमकिन है कि वो शख्स जो तुम्हारे रब की इस किताब को जो उसने तुम पर नाजिल की है हक जानता है, और वो शख्स जो इस हकीकत की तरफ से अंधा है, दोनों यकसां हो जाए। नसीहत तो दानिशमंद लोग ही कबूल किया करते हैं, और उनका तर्ज अमल ये होता है कि अल्लाह के साथ अपने अहद को पूरा करते हैं, उसे मजबूत बांधने के बाद तोड़ नहीं डालते। उनकी रविश ये होती है कि अल्लाह ने जिन जिन रवाबित को बरकरार रखने को हुक्म दिया है उन्हें बरकरार रखते हैं, अपने रब से डरते हैं और इस बात का खौफ रखते हैं कि कहीं उनसे बुरी तरह हिसाब न लिया जाए। उनका हाल ये होता है कि अपने रब की रज़ा के लिए सब्र से काम लेते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए रिस्क में से एलानी और पोशीदा खर्च करते हैं और बुराई को भलाई से दफ़ा करते हैं। आखिरत का घर इन्हीं लोगों के लिए है, यानी ऐसे बाग जो उनकी अब्दी क़यामगाह होंगे, वो खुद भी इनमें दाखिल होंगे और इनके आबाओ अजदाद और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से जो साले हैं वो भी उनके साथ वहाँ जाएंगे। मलाइका हर तरफ से उनके इस्तकबाल के लिए आएंगे और उनसे कहेंगे कि तुम पर सलामती हो, तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया उसकी बदौलत आज तुम इसके मुस्तहिक हुए हो। बस क्या ही खूब है ये आखिरत का घर। रहे वो लोग जो अल्लाह के ऐत को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ डालते हैं, जो उन राब्तों को काटते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, और जो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, वो लानत के मुस्तहिक हैं और उनके लिए आखिरत में बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह जिसको चाहता है रिस्क की फराखी बख्शता है और जिसे चाहता है निपा-तुला रिस्क देता है। ये लोग दुनियावी ज़िंदगी में मगन हैं, हालांकि दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में एक मताई कलील के सिवा कुछ भी नहीं। ये लोग जिन्होंने रसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया, कहते हैं इस शख्स पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी। कहो अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। ऐसे ही लोग हैं वो जिन्होंने इस नबी की दावत को मान लिया है और उनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान नसीब होता है। खबरदार रहो, अल्लाह की याद ही वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब हुआ करता है। फिर जिन लोगों ने दावत हक़ को माना और नेक अमल किए वो खुशनसीब हैं और उनके लिए अच्छा अंजाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी शान से हमने तुमको रसूल बनाकर भेजा है एक ऐसी कौम में जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं, ताकि तुम इन लोगों को वो पैगाम सुनाओ जो हमने तुम पर नाजिल किया है, इस हाल में कि ये अपने निहायत मेहरबान खुदा के काफिर बने हुए हैं। इनसे कहो कि वही मेरा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। उसी पर मैंने भरोसा किया और वही मेरा मलजा मावा है। और क्या हो जाता अगर कोई ऐसा कुरान उतार दिया जाता जिसके ज़ोर से पहाड़ चलने लगते, या ज़मीन शक हो जाती, या मुर्दे कब्रों से निकल कर बोलने लगते। इस तरह की निशानियाँ दिखा देना कुछ मुश्किल नहीं है, बल्कि सारा इख्तियार ही अल्लाह के हाथ में है। फिर क्या अहले ईमान अभी तक कुफार की तलब के जवाब में किसी निशानी के ज़हूर की आस लगाए बैठे हैं, और वो ये जानकर मायूस नहीं हो गए कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को हदायत दे देता। और जिन लोगों ने खुदा के साथ कुफर का रवैया इख्तियार कर रखा है, उन पर उनके करतूतों की वजह से कोई ना कोई आफत आती ही रहती है या उनके घर के करीब कहीं नाजिल होती है। ये सिलसिला चलता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आन पूरा हो। यकीनन अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है, मगर मैंने हमेशा मुनकरीन को ढील दी और आखिरकार उनको पकड़ लिया। फिर देख लो कि मेरी सज़ा कैसी सख्त थी। फिर क्या वो जो एक एक मुतनफ़िस की कमाई पर नज़र रखता है, उसके मुकाबले में ये जसारतें की जा रही हैं कि लोगों ने उसके कुछ शरीक ठहरा रखे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो
اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اس سے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہے، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا کر دکھاتا۔ ہر دور کے لیے کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب اسی کے پاس ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ الحمدللہ، یہاں ہماری سورۃ الرعد ختم ہوئی۔ اب انشاءاللہ سورہ ابراہیم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کا عام انداز بیان مکے کے آخری دور کی صورتوں جیسا ہی ہے۔ سورہ رعد سے قریب زمانے ہی کی نازل شدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے اور آپ کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی بدتر سے بدتر چالیں چل رہے تھے، ان کو فہمائش اور تنبیہ، لیکن فہمائش کی بنسبت اس سورہ میں تنبیہ اور ملامت کا انداز زیادہ تیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تفہیم کا حق اس سے پہلے کی صورتوں میں بخوبی ادا کیا جا چکا تھا، اور اس کے باوجود کفار قریش کی ہردرمی، عناد، مزاحمت، شرارت اور جو ظلم تھا اس میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الف لام را۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ ان کے رب کی توفیق ہے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔
ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالادست اور حکیم ہے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اس سے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، اور یاد کرو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا، تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی سری سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دے۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کر دیں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ اب تو یکساں ہیں خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔
میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، میں اس سے بری و ذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے، بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اسی لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے رائے خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار، ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقے اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں میں ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار، میری دعا قبول کر۔ پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جب کہ عذاب انہیں آئے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے۔
जिन्होंने अपने ऊपर आप जुल्म किया था और देख चुके थे कि हमने उनसे क्या सलूक किया, और उनकी मिसालें दे दे कर हम तुम्हें समझा भी चुके थे। उन्होंने अपनी सारी ही चालें चल देखी, मगर उनकी हर चाल का तोड़ अल्लाह के पास था। अगरचे उनकी चालें ऐसी गजब की थी कि पहाड़ उनसे टल जाएं। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम हरगिज़ ये गुमान ना करो कि अल्लाह कभी अपने रसूलों से किए हुए वादों के खिलाफ करेगा। अल्लाह ज़बरदस्त है और इंतकाम लेने वाला है। डराओ इन्हें उस दिन से जबकि ज़मीन और आसमान बदल कर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे और सब के सब अल्लाह वाहिद कहार के सामने बेनकाब हाजिर हो जाएंगे। उस रोज़ तुम मुजरमों को देखोगे कि जंजीरों में हाथ पांव जकड़े होंगे, तारकोल के लिबास पहने हुए होंगे और आग के शोले उनके चेहरों पर छाए जा रहे होंगे। ये इसीलिए होगा कि अल्लाह हर मुतनफ़िस को इसके किए का बदला देगा। अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। ये एक पैगाम है सब इंसानों के लिए, और ये भेजा गया है इसलिए कि उनको इसके ज़रिए से ख़बरदार कर दिया जाए और वो जान ले कि हकीकत में खुदा बस एक ही है, और जो अक्ल रखते हैं वो होश में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमारा पारा 13 कंप्लीट होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला के ये दीन के रास्ते में जो हमारी छोटी सी कोशिश है, अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे लिए, आप सब के लिए, स्पेशली हमारे वालिदैन के लिए इसको सदक़े जारिया बनाए। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ये मेरे बोलने में या समझाने में अगर कोई गलती हो गई हो, कुछ बेअदबी हो गई हो, तो अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे और हम सब के इल्मों में इजाफ़ा फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।